جی تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ ہے ایکسٹریم ویدر یعنی شدید موسم، اور یہ آپ کے جو چیپٹر ہے وہ انوائرمنٹل ایجوکیشن ہے، اس کے اندر یہ لیسن ہے ایکسٹریم ویدر۔ انوائرمنٹل ایجوکیشن یعنی ماحولیاتی تعلیم۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہیں سوالات پوچھے گئے ہیں سب سے اوپر جو ہے، تو اس میں پہلا سوال ہے کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ایکسٹریم ویدر آن ارتھ، کہ آپ زمین کے اوپر شدید موسم کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ واٹ ڈو یو نو یعنی آپ کیا جانتے ہیں ایکسٹریم شدید موسم۔ دوسرا سوال ہے کہ واٹ از کلائمیٹ یعنی آب و ہوا کیا ہوتی ہے، تو کلائمیٹ آب و ہوا کو کہتے ہیں۔ ہاؤ ڈز کلائمیٹ ریلیٹ ٹو ویدر، ہاؤ ڈز یعنی کس طرح سے کہ یا کیسے، کلائمیٹ آب و ہوا ریلیٹ ٹو ویدر موسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو یہ آب و ہوا موسم کے ساتھ کیسے تعلق رکھتی ہے۔ واٹ از گلوبل وارمنگ یعنی کہ عالمگیر جو گرمی ہے وہ کیا ہے۔ واٹ آر دی کازز آف گلوبل وارمنگ، تو جو عالمگیر گرمی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، کازز وجوہات کو کہتے ہیں۔ تو پہلا پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ ایز دا ارتھ ہیز وارمڈ، جیسے جیسے زمین گرم ہوتی گئی ہے، کلائمیٹ چینج ہیز ٹریگرڈ مینی تھریٹس ٹو اوور پلانٹ، کلائمیٹ چینج یعنی آب و ہوا کی تبدیلی نے، ہیز ٹریگرڈ یعنی اس کو جو ہے خطرے سے لاحق کیا ہے۔ ٹریگر کا مطلب ویسے جو ہوتا ہے وہ دھکا دینا، دبانا یا آگے کی طرف دھکیلنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہیز ٹریگرڈ مینی تھریٹس ٹو اوور پلانٹ، یعنی آب و ہوا کی جو تبدیلی ہے اس نے ہمارے پلانٹ یعنی سیارے زمین کو کئی طرح کے خطرات سے لاحق کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اس کو لاحق کر دیا، ٹریگر۔ ویسے ٹریگر کا مطلب دھکا لگانا، پش کرنا ہوتا ہے، آگے کی طرف دھکیلنا ہوتا ہے۔ ایکسٹریم ویدر اینڈ کیٹاسٹروفک ایونٹس، شدید موسم اور خطرناک جو لمحات ہیں، سچ ایز ہیٹ ویوز جیسا کہ حرارت کی لہریں، ڈراؤٹس خشک سالی، اور خشک سالی جو ہوتی ہے یہ جب بارشیں نہیں ہوتی، زمین بنجر ہو جاتی ہے، پودے نہیں اگتے، تو اس کو ڈراؤٹس یعنی خشک سالی کہتے ہیں۔ فلڈز سیلاب، ہیوی ڈاؤن پورز شدید موسلادھار بارشیں، ٹورناڈوز یعنی زمین پر بگولا والے جو طوفان ہیں وہ، اور ہوریکینز یعنی سمندر کے اوپر جو بننے والے طوفان ہیں، اور سٹارمز جو عام طور پر آنے والے طوفان ہیں، بلیزرڈز شدید برف باری والے طوفان، اینڈ مور آر دی ریزلٹ آف کلائمیٹ چینج، اور بہت کچھ جو اور کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس آب و ہوا کے تبدیلی کا نتیجہ ہیں، آر دا ریزلٹ یعنی اس کا نتیجہ ہے۔ ہیئر آر سم آف دا ایکسٹریم ویدر اینڈ کلائمیٹ ایونٹس دا ورلڈ از ایکسپیرینسنگ، تو یہاں پہ کچھ جو شدید موسم اور آب و ہوا کے جو لمحات ہیں وہ دیے گئے ہیں جن کا اب دنیا جو ہے تجربہ کر رہی ہے۔ ایکسپیرینسنگ یعنی اس کا تجربہ کر رہی ہے، مشاہدہ کر رہی ہے، جو ان کے اوپر گزر رہا ہے۔ تو سائڈ میں چھوٹا جو باکس ہے اس میں لکھا ہے کہ ڈیڈ یو نو، کیا آپ جانتے تھے۔ ویدر ڈسکرائبس یعنی موسم بیان کرتا ہے، کنڈیشنز ایسی حالتوں کو، ان دا ایٹماسفیئر فضا کے اندر، اوور اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم جو ایک مختصر دورانیے کے لیے ہوتا ہے۔ تو موسم فضا کے اندر ایسی حالتوں کو بیان کرتا ہے جو چھوٹے یا مختصر دورانیے کے لیے ہوتی ہیں، پیریڈ دورانیے کو کہتے ہیں۔ کلائمیٹ ڈسکرائبس، تو آب و ہوا بیان کرتی ہے ویدر پیٹرنز، موسم کے ایسے نمونے، آف اے پرٹیکولر ریجن کسی خاص علاقے کے، اوور اے لانگر پیریڈ جو ایک لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، یوزلی 30 ایئرس آر مور جو عام طور پر 30 یا اس سے زیادہ سال کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پورا ترجمہ ہے کہ آب و ہوا جو ہے موسم کے کسی خاص علاقے کے اوپر ایسے نمونوں کو بیان کرتی ہے جو تھوڑے لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، اور عام طور پر یہ 30 یا اس سے زیادہ سالوں کے لیے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہم اس میں چلتے ہیں، جو پہلا یہاں پہ شدید موسم کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹورناڈوز یعنی بگولے والے طوفان۔ ٹورناڈوز آر اے ٹائپ آف ایکسٹریم ویدر، تو بگولے والے طوفان جو ہیں یہ شدید موسم کی ایک قسم ہے۔ دے آر ورٹیکل فنلز، ورٹیکل عموداً یا اوپر کی جانب جو ہوتے ہیں سیدھا،
میتھ میں بھی یہی جو ٹرم میں یوز ہوتی ہے ورٹیکل جو ہوتا ہے عمودن، جو آپ میتھ میں اس کوشچنس کرتے ہیں. تو ورٹیکل فنلز یعنی کہ یہ کیف کی طرح کے یا کیف جیسے عمودن اوپر کی طرف آف اے ریپڈلی اسپننگ ایئر، تیزی کے ساتھ گھومنے والی. اسپننگ گھومنے والی کو کہتے ہیں اور ریپڈلی تیزی کے ساتھ کہتے ہیں. ایئر ہوا، تو یہ کیف کی طرح کے عمودن اوپر کی جانب تیزی کے ساتھ گول گھومنے والی ہوا ہے. ٹورنیڈوز انکلوڈ کلاؤڈز، تو بگولے والے طوفانوں میں بادل، اسٹرانگ ونڈ طاقتور ہوا، رین بارش، اینڈ سم ٹائمز ہیل، اور بعض اوقات اس میں جو ہے وہ ژالہ باری بھی ہوتی ہے جس میں برف گرتی ہے موٹی موٹی. دے موو ایٹ اسپیڈ آف اباؤٹ 16 to 32 kilometers per hour. یہ 16 سے 32 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں، اور مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں 10 to 20 miles per hour، 10 سے 20 میل فی گھنٹہ، یعنی کلومیٹر میں بھی بتا دیا یہاں پہ اور میل میں بھی بتا دیا ہے. اینڈ دیئر ونڈس کین ٹاپ، اور ان کی ہوائیں جو ہیں، جو اس کی سب سے زیادہ جو اس کی رفتار ہے، ٹاپ کا مطلب زیادہ رفتار ہے، وہ 402 kilometers per hour، یعنی 402 کلومیٹر فی گھنٹہ، یا پھر 250 miles per hour، یا 250 میل فی گھنٹہ کی رفتار اس کی ہو سکتی ہے. یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس کے سامنے کوئی بھی چیز آئے یہ اس کو فنا کر سکتی ہے، اس کو نقصان دے سکتی ہے، اس کو اٹھا کے لے جا سکتی ہے. تو ٹورنیڈوز جو ہیں یہ بھی ایکسٹریم ویدر کی ایک قسم ہے، شدید موسموں کی ایک قسم ہے، اور نقصان دہ ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہم اس میں اب چلتے ہیں ہاریکینز. تو ہاریکینز ایسے گول گھومنے والے بگولا نما طوفان ہیں جو سمندر کے اوپر بنتے ہیں، اور ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ، یعنی کہ عالمگیر گرمی کی وجہ سے، گلوبل کلائمیٹ، عالمگیر جو آب و ہوا ہے، ماڈلز پریڈکٹ ہاریکینز، یہ ماڈل جو ہیں عالمگیر آب و ہوا کے ایسے سمندری طوفانوں کی پیشگوئی کرتے ہیں وچ لائکلی کاز، جو کہ عام طور پر ممکنہ طور پر مور انٹینس رین فال، زیادہ شدید بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہیں، اینڈ ہیو این انکریزڈ کوسٹل فلڈ رسک، اور اس سے جو ساحلی علاقے ہیں ان کا جو سیلاب کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ڈیو ٹو ہائر اسٹارم سرج، اس طوفان کے بڑھ جانے کی وجہ سے، کازڈ بائی رائزنگ سیز، جو کہ بڑھتے ہوئے سمندروں کی سطح کی وجہ سے بنتے ہیں. تو یہ جو سمندر کے اندر یہ جو طوفان بنتے ہیں ہاریکینز، ایکچولی یا دراصل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گلوبل وارمنگ سے سمندر کے اندر پانی کی جو سطح بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ طوفان پیدا ہوتے ہیں. تو اس جملے کا پورے کا اگر ہم پورا ترجمہ جو ہے دوبارہ کریں، تھوڑا لمبا جملہ ہے، اس کو اگر دوبارہ کریں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے: گلوبل وارمنگ کی وجہ سے عالمی ماڈل سمندری طوفانوں کی پیشگوئی کرتے ہیں جو ممکنہ طور پر زیادہ شدید بارشوں کا سبب بنتے ہیں، اور بڑھتے ہوئے سمندروں کی وجہ سے، یعنی جو سمندروں کی سطح بڑھ رہی ہے، طوفانی لہروں کی وجہ سے ساحلی سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو ماڈل ہے یہ اس چیز کی پیشگوئی کرتے ہیں. ایڈیشنلی، مزید برآں، دا گلوبل فریکوینسی آف اسٹارمز، پوری دنیا میں یا عالمگیر طور پر جو آنے والے جو طوفان ہیں ان کی جو تعداد ہے، فریکوینسی یعنی بار بار آنے کی جو تعداد ہے، may ڈیکریز، شاید کم ہو جائے، اور ریمین ان چینجڈ، یا ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیل نہ ہو. بٹ ہاریکینز دیٹ فارم، لیکن وہ طوفان جو سمندر کے اوپر بنتے ہیں، آر مور لائکلی ٹو بیکم انٹینس، زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ بہت شدید ہو جائیں گے. یعنی کہ ان طوفانوں کی جو آنے کی جو تعداد ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن فائنلی آخر کار یہ بہت شدید ہوتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے. تو لائکلی، مور لائکلی یعنی زیادہ امکان. یہاں پہ ویسے لائک کا مطلب جو ہوتا ہے پسند کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ لائکلی جو لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا زیادہ امکان جو ہے اس بات کا ہے. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس میں، یہاں پہ فلڈز کے بارے میں، سیلاب کے بارے میں بتایا گیا ہے.
Floods are caused amplified by both weather and human related factors. تو سیلاب وجہ بنتے ہیں یا ان کو بڑھاوا ملتا ہے. ایمپلیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا کسی چیز کو. جیسے اسپیکر کی آواز جو ہے ان کو زیادہ کرنے کے لیے آگے ایمپلیفائر لگائے جاتے ہیں جو اس کی آواز جو ہے ان کی بلند کر دیتے ہیں. تو ایمپلیفائر جو مطلب ہے اس کا, اس کو بڑھانا. تو سیلابوں کی وجہ بنتے ہیں یا سیلابوں کو بڑھاوا ملتا ہے دونوں چیزوں سے. انسانوں کے متعلق جو اثرات ہیں وہ بھی, اور موسم کے جو اثرات ہیں وہ بھی. تو موسم اور انسان دونوں طرح کے اثرات جو ہیں وہ سیلابوں کے آنے کا باعث بنتے ہیں یا ان کو بڑھاوا دیتے ہیں. میجر ویدر فیکٹرز, میجر یعنی بڑے. ویدر فیکٹرز موسمی اثرات جو ہے انکلوڈ, اس میں شامل ہے ہیوی اور پرولونگڈ پریسیپیٹیشن, یعنی شدید یا پھر لمبے عرصے تک جو ہے موسم میں نمی رہنا, اس میں بارشیں ہونا. پریسیپیٹیشن بارشوں کو کہتے ہیں. جب گوگل میں ہم ویدر چیک کرتے ہیں تو اس میں وہ پریسیپیٹیشن جو ہے وہ بھی آتی ہے کہ کتنے پرسنٹیج جو ہے پریسیپیٹیشن ہے, کہ جو بارش کا امکان جو ہے وہ کتنا ہے. تو پرولونگ پریسیپیٹیشن جو ہوتی ہے یہ لمبے عرصے تک جو ہے بارش کے رہنا, گیلے نمی ہوتے رہنا, اس چیز سے بھی سیلاب جو ہے پیدا ہوتے ہیں. سنو میلٹ یعنی برف کا پگھلنا. تو برف کا پگھلنا کیسے سیلاب لاتا ہے؟ جیسے گرمی کا موسم آتا ہے, شدید گرمی کی وجہ سے ساری برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے, جس سے پانی جو ہے دریاؤں میں تیزی سے آتا ہے اور پھر بعد میں وہ سیلاب کی صورتحال اختیار کر جاتا ہے. تھنڈر اسٹارمز یعنی گرج چمک والے جو طوفان ہوتے ہیں. اسٹارم سرجز فرام ہاریکینز, تو سمندری طوفانوں کے جو سمندر کے اندر بگولے والے طوفان بنتے ہیں ان سے طوفان کو بڑھ جانے سے. اینڈ آئس اور ڈبریز جیمز, یا پھر برف یا کنکر پتھر کے جو جیم ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے. تو جو ڈبریز جو ہوتی ہیں یہ پہاڑوں کے اوپر سے, جیسے وہ پتھر بڑے بڑے اور جو بجری ریت وغیرہ سب کچھ جو اس کے ساتھ آتے, اور اس میں بعض کا جو درختوں کے جو ٹکڑے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے جیم بنا کے اس میں سیلاب کا باعث بنتے ہیں. ہیومن فیکٹرز جو ہے جو انسانی اثرات ہیں انکلوڈ اسٹرکچرل فیلئرز, اس میں جو چیزیں تعمیر کی گئی ہیں ان کا بنایا جانا جو ہے اس کا ناکام ہو جانا. آف ڈیمز یعنی ڈیم کا, اور لیویز جو بند ہے. تو انسانی جو اثرات اس میں وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈیم اور بند بناتے ہیں ان کے ڈھانچے کا ناکام ہو جانا. آلٹرڈ ڈرینیج, تو گندے پانی کے لیے جو نکاس بنائے جاتے ہیں ان میں تبدیلی لانا. اینڈ لینڈ کور آلٹریشنز, اور زمین کے اوپر جو کور کر کے جو رستے بنائے جاتے ہیں پانی کے لیے, سچ ایز پیومنٹ, یعنی کہ جو گندے پانی کے لیے رستے بنائے جاتے ہیں, اور نیچے اکثر جو ہوتا ہے گندے پانی کے نالے ہوتے ہیں, اوپر اس کے اوپر فٹ پاتھ بنی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ سیلاب کا باعث بنتی ہے. ظاہر ہے جب زیادہ بارش آئے گی ایک دم تو وہ کور ہوا ہوگا, اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں اٹک جائیں گی, کوڑا کرکٹ اٹک جائے گا, تو پانی جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کے اندر بہنے کی بجائے اس ڈرینیج کے اندر سے وہ سڑکوں کے اوپر یا محلوں کے اندر چلا جائے گا, تو سیلاب کا باعث بنے گا. ابھی ہم نیکسٹ اس میں چلتے ہیں, وہ ہے ہیٹ ویوز. جو ہیٹ ویوز جو ہیں, ہیٹ ویوز آر پیریڈز آف ایب نارملی ہاٹ ویدر لاسٹنگ ڈیز ٹو ویکس. حرارت کی جو لہریں ہیں ایسے دورانیے ہیں, ایب نارملی یعنی کہ بے قاعدہ, ایب نارملی ہاٹ ویدر یعنی کہ جو بے قاعدہ گرم موسموں کے دورانیے ہیں جو دنوں سے لے کر ہفتوں تک جاری رہتے ہیں, اس کو ہیٹ ویو کہتے ہیں. تو حرارت کی جو لہریں ہیں یہ بے قاعدہ گرم موسم کے ایسا دورانیہ ہے جو دنوں سے لے کر ہفتوں تک جاری رہتا ہے. دا نمبر آف ہیٹ ویوز یعنی کہ حرارت کی لہروں کی یہ جو تعداد ہے, اور ہیز بین انکریزنگ ان ریسنٹ ایئرس, یہ حالیہ سالوں میں بڑھتی رہی ہے. ہیز بین انکریزنگ, بڑھتی رہی ہے. ریسنٹ ایئرس یعنی حالیہ سالوں کے دوران. دس ٹرینڈ ہیز کنٹینیوڈ اوور دا ایئرس,
تو یہ جو رجحان ہے ٹرینڈ رجحان کو کہتے ہیں. دس ٹرینڈ ہیز کنٹینیوڈ اوور دا ایئرس. یہ رجحان پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے. ود دا نمبر آف انٹینس ہیٹ ویوز, جس سے کئی بار شدید گرم لہریں جو ہیں ہوا جو موسم کی وہ اس میں پیدا ہوتی رہی ہیں. بینگ آلموسٹ ٹرپل دا لانگ ٹرم ایوریج. تو اس لمبے عرصے میں اس کی جو اوسط ہے وہ تقریباً 3 گنا جو ہے وہ اس میں بڑھ گئی ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو رجحان پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے, اس کی وجہ سے جو شدید گرم ہوائیں جو ہیں اس کے لمبے عرصے کی جو اوسط ہے وہ 3 گنا جو ہے بڑھ گئی ہے. دا ریسنٹ ہیٹ ویوز اینڈ ڈراؤٹس. تو حالیہ جو حرارت کی جو لہریں ہیں اور خشک سالی ہے ان مینی کنٹریز, کئی ملکوں میں سیٹ ریکارڈز پر ہائیسٹ منتھلی ایوریج ٹمپریچر. اس نے کئی ملکوں کے اندر ہر مہینے میں بلند ترین درجہ حرارت جو ہے اس کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. تو سیٹ ریکارڈز یعنی ریکارڈ ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اینالائسس شو یعنی کہ مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے دیٹ ہیومن انڈیوسڈ کلائمیٹ چینج, کہ انسانوں کے ذریعے سے متاثر ہونے والا یہ جو درجہ حرارت جو ہے جس میں جو آب و ہوا میں تبدیلی آتی ہے, ہیز جنرلی انکریز دا پروبیبلٹی آف ہیٹ ویوز. اس نے عام طور پر حرارت کی لہروں کے امکانات جو ہیں ان کو بڑھا دیا ہے. تو پورا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو انسانوں کے ذریعے سے آب و ہوا کے اوپر جو اثر پڑتا ہے اس نے عام طور پر حرارت کی لہروں کی جو امکانات ہیں ان کو بڑھا دیا ہے. تو لاسٹ پر اس کے ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہے ڈراؤٹ یعنی کہ خشک سالی. تو جو خشک سالی ہے یہ جب زمین کے اوپر پودے نہیں اگتے, مٹی جو ہے بنجر ہو جاتی ہے, پانی نہیں ہوتا اور بارشیں بھی نہیں ہوتی, تو یہ خشک سالی بن جاتی ہے. ہائر ٹمپریچرز لیڈ ٹو انکریزڈ ریٹس آف ایواپوریشن. تو بلند درجہ حرارت جو ہے یہ زیادہ عمل تبخیر کا باعث بنتے ہیں. ریٹ آف ایواپوریشن یہ آپ جانتے ہیں کہ پتوں کے اندر سے جو پانی خارج ہوتا ہے اور جو زمین کے اوپر سے پانی اکثر اڑتا رہتا ہے ہوا کے اندر, اس کو ایواپوریشن یا عمل تبخیر کہتے ہیں. تو درجہ حرارت جو بلند ہے انہوں نے اس کے جو بخارات بننے کا اور تبخیر کا جو عمل ہے اس کو تیز کر دیا ہے. انڈیوس انکلوڈنگ مور لاس آف موئسچر, جس کی وجہ سے زیادہ جو ہے نمی جو ہے وہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے, وہ وہاں پہ لاس ہو جاتا ہے اس کا. تو زیادہ تر جو نمی ہے وہ اس کی اڑ جاتی ہے تھرو پلانٹ لیوز یعنی پودوں کے پتوں سے. تو اس کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ عمل تبخیر کے جو عمل ہے اس کو تیز کر دیتا ہے, اس کی وجہ بنتا ہے, اور جس سے جو ہے پتوں کے اندر سے جو نمی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اڑ جاتی ہے, کھو جاتی ہے. ایز سوئل ڈرائز آؤٹ, تو جیسے ہی مٹی خشک ہو جاتی ہے, اے لارجر پرپورشن آف دا انکمنگ ہیٹ فرام دا سن, تو سورج سے آنے والی جو روشنی ہے جو حرارت ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے گوز انٹو ہیٹنگ دا سوئل, مٹی کو گرم کرنے میں چلا جاتا ہے. تو پتوں سے پہلے ہی نمی زیادہ اڑ چکی ہے, پتوں کے اندر پانی نہیں ہے, اور پھر زمین جو ہے وہ زیادہ خشک ہو جاتی ہے. اینڈ ایڈجسنٹ ایئر, اور جو آس پاس کی جو ہوا ہے, ایڈجسنٹ آس پاس کی ہوا ہے, اس کو بھی گرم کر دیتا ہے. ریدر دین ویپوریٹنگ اٹس موئسچر, تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی جو نمی ہے اس کو اڑائے کیونکہ وہ تو پہلے اڑ چکی ہے, اب جو ہے وہ زمین اور آس پاس کی جو ہوا ہے وہ ساری گرم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ریزلٹنگ ان ہاٹ سمرز, جو گرم ترین گرمیوں کا باعث بنتے ہیں, اس کا نتیجہ بنتے ہیں. انڈر ڈرائی کلائمیٹ کنڈیشنز, یعنی کہ جو خشک آب و ہوا کی حالتیں ہیں اس کے بیچ میں. تو اس کا ہم پورا ترجمہ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی مٹی جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے تو سورج سے آنے والی جو روشنی ہے, جو یہ حرارت ہے,
زیادہ جو ہے مٹی کو گرم کرنے میں اور آس پاس کی جو ہوا ہے اس کو گرم کرنے میں چلی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ پتوں کے اندر جو ہے اس کی نمی جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ جو اس میں عمل تبخیر ہو، تو جو کہ گرم، خشک اور خشک آب و ہوا کی جو حالتیں ہیں اس میں یہ گرم ترین جو گرمیاں ہیں ان کا نتیجہ جو ہے یہ بنتے ہیں۔